بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میرا نام عبداللہ ہادی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ریحان اللہ والا. ہم انٹرویو کرتے رہتے ہیں, آئے دن ہمارے ساتھ انٹرویو کی سیریز میں اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. اسی انٹرویو کی سیریز میں آج ہمارے ساتھ بہت زیادہ اسپیشل گیسٹ ہیں جن کا تعلق لاہور پنجاب سے ہے اور اس وقت UCP میں مینیجر ہیں, اور ان کا 6 ایئرس پلس ایکسپیرینس ہے مینیجنگ ڈپارٹمنٹ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو آج ویلکم کرتے ہیں ہم منیبہ شاہد کو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم سوری, منیبہ السلام. جاوید. جی it's all right happens. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میم؟ میں اللہ کا شکر. تھینک یو فار آسکنگ. اچھا, آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروا دیں تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے جان سکیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا تعلق ہے, تاکہ لوگ سن کر امپریس ہوں آپ کی جرنی کے بعد. اوکے سو اسٹارٹنگ ود مائی BS. میں آئی ایم اے سٹیزن آف لاہور اور میں لاہور پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں. ٹوٹلی سیلف میڈ, نو کانٹیکٹس, نتھنگ ایٹ آل. اسٹارٹیڈ ود مائی BS کیا تھا ان 2019 فرام لاہور کالج ان اسٹیٹسٹکس. اس کے بعد انٹرنشپس, دین ود دا ویری اسٹارٹنگ, جیسے کہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے. پہلے آپ آفیسر ہوتے ہیں, پھر آپ ایگزیکٹو ہوتے ہیں, پھر آپ سینئر آفیسر, دین اسسٹنٹ مینیجر, دین ڈپٹی, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو اسی طرح بالکل ایک ہائرارکیل اسٹرکچر میں میں نے اپنی جاب کی ہے, اسٹارٹنگ فرام این آفیسر, دین این ایگزیکٹو, دین این سینئر ایگزیکٹو, دین اسسٹنٹ مینیجر, دین ایڈوائزر, اینڈ دین ٹو مینیجر. سو میں صرف یہ کہوں گی کہ اپنی جسٹ لائک صرف سیلف میڈ ہے. کوئی ریفرنسز کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پہلا ریفرنس لگا تو یہاں جاب ہو گئی. انٹرنشپ کے لیے ریفرنس نو, I did all of it through LinkedIn, Indeed, and my own self. تو یہ جو آپ اپنی سیلف میڈ, آپ نے وداؤٹ اینی ریفرنس اتنی محنت کی, مطلب اس پہ موٹیویشن کیسے؟ کیونکہ آج کے دور میں تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی ریفرنس نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو ہم اسٹارٹ بھی نہیں کریں گے. اس کے پیچھے, اس جرنی کے پیچھے کیا والدین کی سپورٹ تھی یا آپ کا مائنڈ سیٹ شروع سے ایسا؟ اوکے سو میرا مائنڈ سیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی این فائنینشلی اینڈ ویسے بھی ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہونے کا مجھے شروع سے بہت, آئی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ. سو اسٹارٹنگ میں بابا سیڈ, مائی فادر, مائی پیرنٹس were very supporting afterwards, بٹ شروع میں they were used to say کہ اگر کوئی ریفرنس نہیں ہے, گھبراتے ہیں پیرنٹس ایک نیو آرگنائزیشنز میں بھیجتے ہوئے, تو کسی ایسی آرگنائزیشن میں نہیں جانا, وہ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے, لوگ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں. سو مائی موٹیویشن واز, فرسٹ آئی اپلائیڈ ٹو ویریس پلیسز, then I asked my father to take me to places for the interview تاکہ ان کا تھوڑا سا کانفیڈینس ڈیولپ ہو. پھر اس کے بعد when I started, تو پھر آہستہ آہستہ بابا یوز ٹو پک اینڈ ڈراپ, تھوڑا سا ایک کانفیڈینس لیول بڑھ جاتا ہے پیرنٹس کا جب وہ خود آپ کو لے کے آ رہے ہوں, لے کے جا رہے ہوں, تھوڑا سا وہ ایک ایک کوشن مل جاتا ہے ان کو اپیرنٹلی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے, پھر جب آپ میں کانفیڈنس آتا ہے تو پھر آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے آگے کہ ہم آگے بھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ٹو بگر پرسپیکٹیو یا بگر پکچر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. سو دس اینڈ دا موٹیویشن behind it was just that I wanted to be independent on my own always. امیزنگ. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب آپ کی فرسٹ انٹرنشپ تھی اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ لائک فرسٹ ٹائم بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں فرسٹ ٹائم انٹرنشپ کر رہی ہوں, اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کتنی انٹرنشپس کی, کیا کیا چیلنجز فیس آئے, اور یہ چیزیں بتائیں. اوکے سو میری پہلی انٹرنشپ کیونکہ ہمارے کورس کا پارٹ تھی, تو دے ریکمینڈیڈ اس اے فیو آرگنائزیشنس. تو میں نے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں انٹرنشپ کی تھی, پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں. تو گھبراہٹ آبویسلی ہو رہی تھی, وہ میرے گھر سے بھی بہت دور تھا, اٹ واز 1 hour ڈسٹینس, اور پہلے کبھی کسی آرگنائزیشن میں نہیں گئے, بہت پہلی دفعہ. آئی واز سو بی, بٹ ایٹ لیسٹ ایک چیز تھی کہ میری فرینڈس میرے ساتھ تھی, ہم لوگ 4 کا گروپ تھا جنہوں نے انٹرنشپ کی تھی, تو وہ ایک ہوتا ہے آپ کو ایک کمفرٹ مل جاتا ہے. بٹ فرسٹ ڈے وی ور ویری نروس, وی میٹ سم چیلنجز کنوینس کے ہوتے ہیں, آپریشنل ہوتے ہیں, ہمیں بیسک ٹرمز بھی شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم نے آفس والی ٹرمز نہیں پڑھی ہوتی. ہم بہت جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ نالج ہوتی ہے,
بہت دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا ایکچولی فرق ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پریزنٹیشنز ہم اپنی یونیورسٹی میں ایز اسائنمنٹس بناتے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائنامک میں آفس رپورٹس بنا رہے ہوتے ہیں, ایکسل پہ کام کرتے ہیں, یہاں ایکسل پہ کام نہیں ہوتا, بہت ڈفرینس ہے. سو انیشیلی ہمیں بہت اسٹرگل کرنا پڑا کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ڈیٹا انٹر کیسے کرنا ہے, کس فارمیٹ میں انٹر کرنا ہے, جلدی کیسے کرنا ہے, بیکاز دے نیڈیڈ کوئکر ورک. پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے, ٹائم کو کیسے کس طرح سے مینیج کرنا ہے, چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے, چھٹی کرنی ہے تو کس طرح کس کو بتانا ہے, کس کو نہیں بتانا, اٹینڈنس کیسے لگانی ہے, چھوٹے چھوٹے ٹریویل میٹرس بھی. تو آبویسلی یہ ایک تھا, اور اس وقت تو ہر چیز میں ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, اگر یہ نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹیبل ادھر اگر پاور پوائنٹ میں کوئی ٹیبل ادھر سے ادھر بھی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو رہا تو اٹ واز اے ویری بگ ڈیل. اور اس ٹائم پہ ناٹ ویری لانگ اگو بٹ 2018 میں وی ڈنٹ ہیو اے آئی, وی اونلی ہیڈ گوگل ٹو ریلائی آن. تو ہم صرف گوگل پہ سرچ کرتے تھے, ویڈیوز دیکھتے تھے اینڈ وی یوز ٹو موو, کیونکہ ہمیں آبویسلی ایم ایس آفس تو کوئی نہیں سکھائے گا نا, اس کی ان ڈیپتھ لرننگ تو آپ نے خود ہی کرنی ہوتی ہے. تو وہ تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ایک انٹرنشپ سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. پھر آبویسلی چیلنجز تھے, اگر آپ نے کسی سے ذرا سی بھی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا, ان کا آپ کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ایسا پوائنٹ ہے, تو پھر دے ول گیو یو اے ٹف ٹائم. آپ کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے, جو ٹیم لیڈ ہوتا ہے, ہی ول گیو یو اے ٹف ٹائم. یہ تو ریٹن بات ہے. سو آبویسلی دے ایکسٹینڈیڈ انٹرنشپ اے لٹل بٹ, جو کہ میرا ٹائم ڈیوریشن تھا. پھر اس کے بعد اوبیسلی جو چیلنجز وغیرہ کے ساتھ آئی لرنڈ کہ نہیں, اچھا آفس انوائرمنٹ از ٹوٹل ڈفرینٹ اسٹرکچر. یونیورسٹی آپ کا کمفرٹ زون بن جاتی ہے کچھ عرصے بعد, آفس کو اور انٹرنشپس میں بہت ٹائم لگتا ہے آپ کو جیلن ہونے میں, اگر آپ بالکل فریش ہو. لیکن محنت کرنی ہوتی ہے اور پیشنس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ٹو آنسر اندر کویشچن, اس کے بعد میں نے انٹرنشپ کی تھی آدم جی انشورنس میں, وہ بھی آفٹر گریجویشن کی تھی. اینڈ اس کے بعد پھر میں نے اپنی جاب اسٹارٹ کی تھی. 2 انٹرنشپس میں نے کی تھی کیونکہ جاب ملنے میں جو ٹائم پیریڈ تھا, آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ دیٹ. تو اس میں نے یہ کیا تھا, اور میں نے کورسز بھی کیے تھے کہ میرا ٹائم فریم جو ہے وہ ویسٹ نہیں. اوکے اوکے. تو یہ جو آپ نے انٹرنشپس کی, کتنے ڈیوریشنس کی تھیں, اور جب آپ کی جاب اسٹارٹ ہوئی تو اس وقت لائک آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آپ کی جب ہائرنگ ہوئی تو اس میں انٹرویوز میں آپ سے کیا گیا ہوگا تو اس میں کیا چیلنجز آئے, پھر کس طرح آپ کی جاب سلیکٹ ہوئی, آپ یہ بتائیں. سو میرا پہلا انٹرویو جو تھا وہ میری انٹرنشپ کے لیے ہی تھا. تو انٹرنشپ میں آپ بھاگ کے اپنا جی پی اے بتا رہے ہوتے ہیں, آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ بھی میں نے کیا ہے, اینڈ یو آر ٹو نروس اینڈ دا ریکروٹر کین سی دیٹ کہ آپ بہت نروس ہو رہے ہیں. تو وہ آپ کو پھر آپ کو وہ آفس جاب اگر آفر نہیں کر رہے تو وہ آپ کو انٹرنشپ آفر کریں گے کہ اچھا آپ بہت نروس ہو رہے ہیں, آپ ریلیکس ہو جائیں, تھوڑا سا ایکسکیوز می آفس کے انوائرمنٹ سے فیملیرائز ہو جائیں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا تو پھر ہم آپ کو الٹیمیٹلی ہائر کر لیں گے فار دا رول, بٹ آپ پہلے تھوڑا سا انٹرنشپ کریں. تو جو آدم جی میں تھا اٹ واز اس طرح سے, بٹ دین دے ڈنٹ ہیو ویکینسی, another اسٹوری. اس کے بعد جب میں جاب میں آئی تو جاب میں that my first job taught me a lot because my boss said do you want to learn? Yes, and I said yes, I do want to learn everything in the job market, and I'm very enthusiastic and passionate about that. He could see that as well. تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ اچھا میں چاہتا ہوں, آپ کو ایکسل آتا ہے, میں نے کہا بیسک آتا ہے. ہی سیٹ اب آپ کو ان ڈیپتھ کرنا ہوئے گا, میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں, آئی ڈونٹ نو آپ اپنے آفس کی چیزیں تھوڑی سی آگے پیچھے کر سکتی ہیں, ٹائم میں آپ کو ڈیڈ لائنس تھوڑی سی بڑھا سکتا ہوں, بٹ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ والا جو میں ٹاسک دے رہا ہوں نا, اس پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں, فائنڈ ٹائم کہ یہ آپ یہ والا ٹاسک جو میں دے رہا ہوں ایکسل سے ریلیٹڈ, آپ اس کی ایک پروجیکٹ رپورٹ بنا دیں. اب وہ بڑا ایک آئی واز ورکنگ ان اے اسکول, تو وہاں پہ ہیوج ڈیٹا سیٹس ہوتے تھے, ہیوج. سم ٹائمز ہی یوز ٹو سے کہ مجھے ایریا وائز مجھے سارٹ کر کے دیں, اینڈ ان کے ایریاز ایسے ریٹرن نہیں ہوتے تھے, obviously ڈیٹا اس طرح سے مینیجڈ نہیں تھا. پھر دیر ہی یوز ٹو سے کہ فادرس کس ایریا سے, انکم کیا ہے, بچوں کی کیا ہے, یہ ساری چیزیں سارٹ کر کے پھر اس کے ٹیبلز بنا کے, ہی جسٹ وانٹیڈ ایوری تھنگ ٹو بی سمرائزڈ ان ون گو, جو کہ ایک ہیف ہیزرڈ سے ڈیٹا کے لیے, ایک اسکیٹرڈ سے ڈیٹا کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو وہاں آئی لرنڈ اے لاٹ اور آئی پریکٹسڈ بیکاز واٹ ہی وانٹیڈ, تو میں اس کے اوپر چلنا چاہتی تھی. آئی واز این ایس امپلائی فرام دیم, آئی ہرڈ دیٹ فرام دیم کہ آئی ایم گڈ امپلائی. امیزنگ امیزنگ.
अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि आपके फ़ादर क्या करते हैं? आपकी मतलब फैमिली किससे रिलेटेड है? तो आपका इस फ़ील्ड में आने का मकसद क्या था? ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ है नॉइज़, मुझे समझ में नहीं आया, आई एम सॉरी। कैन यू रिपीट इट प्लीज़? यस, आई कैन रिपीट। मैं ये बोल रहा था कि आपके फ़ादर क्या करते हैं? लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड किससे है? और आप इस फ़ील्ड में जब आए तो आप अपने माइंडसेट से आए या लाइक घर वालों ने कहा कि आपने जाना है? या आपका अपना शौक था? मेरे फादर भी सेल्फ मेड हैं और मेरे फादर एज अ जीएम काम करते हैं इन अ कंपनी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फर्म और टोटली सेल्फ मेड बट ही नेवर यूज्ड रेफरेंसेस नॉर डिड ही अप्रोच्ड अस फॉर एनी। उन्होंने कहा है कि अपनी मेहनत से जो करना है वो तुमने खुद हासिल करना है। और इस फील्ड में आने का मकसद, एजुकेशन सेक्टर में आने का मकसद ये होता है कि आई थिंक कि बैंकिंग के हेक्टिक स्केड्यूल्स और बैंकिंग की समटाइम्स आपको पब्लिक डीलिंग इस तरह की होती है कि विमेन के लिए इन द सेफर स्पेस, और मुझे पसंद भी है टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स, टू इंटरैक्ट विद यंग माइंड्स, तो ये दोनों चीज़ें मिला के आई एम इन दिस फील्ड नाउ। अमेज़िंग, अमेज़िंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि लाइक जैसे हमारे माशरे में है अगर कोई भी लड़की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती है, उसके बाद हम्म। उसके घर वाले फ़ोर्स करते हैं कि नहीं आप जॉब नहीं करें, नहीं निकलें। हमारा एक एक जो माशरा है वो इस टाइप का बन गया माइंडसेट कि निकलने नहीं देते। तो आप हम्म। उनको क्या मतलब ऐसी बात करना चाहेंगी गर्ल्स को पैगाम स्पेशली या जो फैमिलीज़ देख रही हैं, जो भी लोग हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि उनको निकलने दें या उनको भाई सीखने दें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं? मैं जितने भी बच्चों से मिलती हूँ और जितना भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन है, आई वुड जस्ट से कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों के पास होना लड़कों से आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो उन्होंने लड़कों ने फैमिलीज़ रन करनी होती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई बिलीव कि बच्चों लड़कियों का पढ़ना और उसके बाद उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है टू फेस द वर्ल्ड। आगे ऑब्वियसली दे गोना बी मैरिड, दे गोना गो टू सम इन लॉज, और अगर वो नहीं भी होता, अगर वो अपना करियर भी बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो उनकी डिसीजंस भी सुने जाएँगे और उनकी बात भी सुनी जाएगी और वो अपने डिसीजंस खुद लेने की ताकत भी रखेंगी और वो बाशऊर होंगी। मेरा ख़्याल है कि जितना शऊर, जितना एक्सपोज़र आपको बाहर जाने से मिलता है, जितना एक्सपोज़र आपको काम करने से डिफ़रेंट किस्म के लोगों से मिलने से मिलता है, वो आपको कभी भी घर पे बैठ के नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू द पीपल अराउंड। ओके। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा जैसे अब हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे न्यू चीज़ें आती जा रही हैं। करंटली इस वक़्त एआई बहुत ज़्यादा इन है और हम भी हमारा जो ऑफ़िस है और जो हमारा इदारा है वो भी एआई पे काम करते हैं। तो एआई ने आपकी लाइफ़ को कितना चेंज किया, आपके काम को कितना चेंज किया और उसने आपकी लाइफ़ में कितना हेल्पफुल किरदार अपनाया? ओके, सो एआई ने जितनी हमें हेल्प की है छोटी-छोटी चीज़ों में, उतना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला भी क्रिएट कर दिया है कि बच्चे, स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी इज़ रिलाइंग ऑन एआई। नो न्यू आइडियाज़, नो फ्रेश माइंड्स, इट्स जस्ट एआई नाउ। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती है। फ जब पहले हमें कोई ईमेल्स लिखनी होती थी या कोई न्यू आइडियाज़ प्रेज़ेंट करने होते थे, वी वुड ऑलवेज़ ब्रेनस्टॉर्म कि अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है, ये कर लेते हैं, फ्रेश आइडियाज़ साथ बैठे हुए हैं। दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू वर्क बिफोर एआई। बट अब क्या होता है, सिंपल प्रॉम्प्ट डालो चैट जीपीटी में, आपको 1000 आइडियाज़ दे देता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। तो ये चीज़ थोड़ी-सी चेंज आई है और उसको तरीका क्या है, आई वुड से कि एआई को यूज़ करने का, यूज़ एआई बट एक लिमिट तक। उसको रिफ़ाइन आपने खुद करना है। अपना कंट्रोल अपने हाथ से नहीं जाने देना। सेकेंडली, इट्स नॉट लाइक कि आपको ओनली रिलाई करना है एआई पे और अपनी चीज़ें छोड़ देनी है, अपना मेहनत छोड़ देनी है। दिस ऑल्सो वोंट वर्क। सेकेंडली, जो रील्स और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो 30 सेकेंड्स वाला कॉन्सेप्ट है कि बस फिर 30 सेकेंड्स का अटेंशन स्पैन है, उसके आगे पीछे कुछ बच्चों को ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करता या इंगेज नहीं करता। सो यू वॉच लेस रील्स, आई वुड से कि जितनी कम रील्स देखेंगे, आपका अटेंशन स्पैन को आपने खुद बढ़ाना है। वो अगर छोटा होता गया तो आपको शायद एक पॉइंट पे आके लेक्चर्स और 30 मिनट वीडियो भी बोर करने लगे। सो आई बिलीव कि दिस शुड नॉट बी द केस। वॉच रील्स, वॉच एंटरटेनमेंट स्टफ, बट रील्स को मिनिमाइज कर दें और एआई का यूज़ भी वाइज करें
کہ آپ اپنا برین اسٹارم کریں, اے آئی سے اس آئیڈیا کو ریفائن کروا لیں, اور اسی طرح اگر اے آئی سے کوئی آئیڈیا لے رہے ہیں تو اس کو اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اٹیچ کریں رادر کہ پورا آپ اس پہ ریلائی کریں. ایگزیکٹلی, آئی نو. اچھا, میں ایک نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایک دن الدین کا چراغ آ جائے تو آپ اسے 3 کون سی خواہش مانگیں گے؟ میں ایسے آئی ہیونٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ ان دس وے ایکچولی, بٹ اگر میرے پاس آ جائے تو آئی وڈ آسک, سب سے پہلے تو یہ جو ورلڈ پرابلمس ہیں یہ سارے کچھ عرصے کے لیے پلیز ختم ہو جائیں, دیٹ فلسطین کا ہے اور اسی طرح کے جو میجر ایشوز ہیں ورلڈ کے وہ ریزالو ہو جائیں, وچ آئی نو اور وچ آئی ڈو ناٹ نو. سیکنڈلی آئی وڈ آسک فار وزڈم فار آل دا پیپل دیٹ آر آؤٹ دیر, کہ وہ اپنی سوچ کو وسیع کریں, اپنی ساری چیزوں کو وسیع کریں. اور تھرڈ میں اپنے لیے کچھ مانگوں گی, اپنے لیے مور منی, بگر کارز, یو نو, کیونکہ 2 وشز تو میں نے دنیا کے لیے مانگ لی ہیں. ایگزیکٹلی, اتنا تو بنتا ہے. اتنا تو بنتا ہے نا. بالکل. اچھا, میں نیکسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لاہور میں ہیں تو لاہور مطلب کیسا ہے, وہاں کا آج کل موسم کیسا ہے, وہاں کیا ایسی اسپیشل چیزیں ہیں؟ ہم بیسکلی ہم کراچی میں ہیں تو ہمیں بتائیں. Being in Karachi, آپ کو I would say you should and you must visit لاہور, کیونکہ لاہور از اے بیوٹیفل سٹی, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو روڈز آر ویری گڈ, کلینلیس از گریٹ, پیپل آر ویلکمنگ, پیپل آر نائس. اور وہ جتنا بھی کراچی لاہور والا اگر تھوڑا سا وہ ہے اس کو ایک دفعہ اگنور کر کے یو نو یو شوڈ جسٹ وزٹ اٹ ونس, سو دیٹ آپ کو پتہ چلے کہ لاہور میں دے آر ویری پیپل آر ویری ویلکمنگ, اور ہم لوگوں میں بھی بہت مہمان نواز بھی ہیں. وی وڈ لو ٹو ہوسٹ یو. اور دیکھنے کے لیے ہسٹوریکل جگہیں ہیں, اف یو ار انٹرسٹیڈ, ہم بہت زیادہ ہسٹوریکل پلیسز یہاں پہ موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی تھنک یو وڈ لو دیم. اس کے علاوہ دیئر انفراسٹرکچر اور اوور آل سٹی اسکیپ جو ہے وہ بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت ہے. گرمی آج کل بہت زیادہ ہے کراچی والوں سے, آئی تھنک کراچی میں بھی ہے تو وہ تو پورے ملک میں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آئی مین کہ جہاں جہاں بھی گرمی کا وہ سلسلہ ہے وہ تو چل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف فوڈ فار یو ٹو ایٹ. آپ کہتے ہیں کراچی کا فوڈ بہت اچھا ہے, بٹ لاہور کا فوڈ بھی کچھ کم نہیں ہے. سو ایوری تھنگ آئی بلیو از گڈ. اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ پبلک ہیں یا یو نو وہ کمرشل ہیں, وہ ساری چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. But great food, great cityscape, and great places for historical places for you to see. Sorry, I cannot hear you. Not audible. Hear me? Yeah. Hello. Now I can hear you. سو میں یہ بول رہا تھا لاہور میں نے ویسے وزٹ کیا ہوا ہے اور Mm-hmm. کافی اچھا ہے. اب تو جب سے مریم نواز کی حکومت ہے تو زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہی ہے, آئی نو. اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ضرور وزٹ کریں گے, آپ کے پاس آئیں گے, دیکھیں گے, Sure. بھی آئیں گے ضرور, اور وہاں سے بھی ہم ضرور. سیکھیں گے کچھ نہ کچھ. صحیح ہے. اچھا, میں نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, اگر آپ کو 3 کنٹریز وزٹ کرنے کا موقع ملے اپنی لائف میں, کوئی ٹاپ 3 کنٹریز کون سے وزٹ کرنا چاہیں گے جو آپ کی فیوریٹ ہے؟ Okay. I would love to visit Saudi because obviously there's a religious factor to that. Would love to visit Turkey. Turkey is really beautiful. And third would be Azerbaijan, maybe. Yeah. Any reason for Azerbaijan? Azerbaijan کی میں نے I have watched some videos or something and it's beautiful. It's very بہت اچھی وائب, بہت پازیٹیو لگا مجھے, تو آئی تھنک یہ وزٹ کروں گی. اینڈ ٹرکی تو اٹ سیلف بہت خوبصورت ہے. اوکے. اچھا, اگر آپ کو ایک دن پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو آپ کیا کام کریں گے؟ 3 کام بتائیں.
3 काम, अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड, वो इफ़ यू हैव वॉच्ड द अनिल कपूर मूवी, आई थिंक आई वुड डेफिनिटली रेप्लिकेट दैट मूवी, जिसमें वो एक दिन का सीएम होता है और वो ही ट्राइज टू चेंज द होल कंट्री, सक्सेसफुली डज सो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो निचले लेवल से ऊपर लेवल तक जो करप्शन है, आई वुड ट्राई टू रिमूव दैट। विमेन के लिए आई वुड ट्राई टू हैव मेक मोर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो ताकि उनके लिए मेंस आसान हो, उनके लिए पढ़ना आसान हो। और तीसरा जो जितनी भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा आई बिलीव कि मुनाफाखोरी हो रही है, उन चीज़ों को शायद मैं कंट्रोल कर सकूँगी। आपका प्राइस भी कंट्रोल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके साथ इंटरव्यू थैंक यू। करके बहुत अच्छा थैंक यू। लगा मुझे। लाइकवाइज। डू यू नो रिहान अल्लाहवाला? Yes, I've heard a bit about it, but you can share more. यस, एक्चुअली हम उन्हीं के इदारे से हैं बेसिकली। Hmm? देयर इज़ द फर्स्ट एआई स्कूल इन द वर्ल्ड, रिहान अल्लाहवाला। We can connect all the people from the world and interview. Oh, nice. So आप चेक कर सकती हैं उनके इदारे को, तो आपको समझ आएगी कि Perfect. हम जो We'll do काम that. कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank एट you. द एंड ऑफ द इंटरव्यू एक छोटी-सी नसीहत, कुछ छोटा-सा पैगाम देना चाहिए हमारी ऑडियंस को। आई वुड से दैट अगेन कि अपना अटेंशन स्पैन को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करें, और जो ये चीज़ें हैं, ये जो रील्स एंड वीडियोस एंड ऑनलाइन मीडिया एंड दिस एंड दैट, आई बिलीव कि इससे डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय जिन चीज़ों पे एक्चुअली हम लोग इस एज में व्हेन वी वर 18 एंड 19 और 20 सोचा करते थे कि अब हमें अपने घर वालों की फ़िक्र करनी है या अपनी फैमिली की करनी है या अपने करियर की करनी है, उन चीज़ों पे वाक़ई सोचना शुरू करें, बिकॉज़ पीपल आई थिंक आर थिंकिंग लेस अबाउट दीज़ थिंग्स एंड मोर अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई नो, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ये तो नहीं बताया, आपने लाइक बताया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हर किसी को होना चाहिए, और मिनिमम हर किसी को, एक एवरेज स्टूडेंट को कितने मत्ती कमाना चाहिए, और आप ना बताया आप हाउ मच यू आर अर्निंग? दैट आई शुड टेल हाउ मच आई एम अर्निंग? आप यस। गूगल अच्छा, कहा जाता है लड़कों से ना उनकी सैलरी नहीं पूछना चाहिए और लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए। मेरा ख्याल है अब ये ना दोनों होना चाहिए। दोनों से दोनों चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, मैंने बट एज नहीं पूछी। you एज can नहीं। you can Google, on WhatsApp, on sorry, you can Google and search कि क्या आप मैनेजर की सैलरी होती है, जो मैनेजर की सैलरी वो मेरी सैलरी एग्ज़ैक्टली है। नो चेंज। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच। आपके योर साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आपकी सेम हियर। नेचर बहुत अच्छी है, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे इस तरह गपशप होती रहेगी। हमारे इंटरव्यूज़ हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। मैं रेफ़र करूँगा, आप और भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू दे सकती हैं। श्योर। सो आप रिहान अल्लाहवाला को भी ज़रूर देखिएगा, उनका इदारा, हमारा इंस्टीट्यूट को भी लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा, और श्योर। लाहौर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ज़रूर, ज़रूर, वी और वुड लव टू होस्ट यू। थैंक यू।